السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ہو گیا ہوا ہے، گرفتاری ہو گئی ہے، ایک بہت بڑی گرفتاری۔ تصور کیوں کیا نہیں جا رہا تھا؟ کون گرفتار ہوئے ہیں، کس الزام میں گرفتار ہوئے ہیں، اور کیا بات ان تک رہے گی یا پھر لائن لگ جائے گی لمبی لمبی، اور پھر کئی حکومتی شخصیات بھی اس کی جو ہے وہ پکڑ میں آ سکتے ہیں اس سارے سلسلے کی جو جھاڑو پھرنے لگا ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا معاملہ ہے سیلاب کے دوران لوٹ مار بدترین لیول پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خود سیلاب میں روزانہ جو متاثرین کے پاس جا رہی ہیں، کیمپس کا وزٹ کر رہی ہیں، وہاں پر انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ گڑیاں ہیں، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو سہولیات ان کو بتائی جا رہی ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، کیا واقعتاً ان تک وہ سہولیات پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ معاملات، یعنی ایک سیلاب کا معاملہ اور دوسرا گرفتاری کا معاملہ۔ گرفتاری کا معاملہ بھی براہ راست اس کا تعلق سیلاب سے ہے، تو ان دونوں معاملات پر بات کریں گے۔ آج خبر آئی ہے جی کہ لاہور کی ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہوگا، اور باضابطہ خبر جاری کی گئی، اور ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، جو کہ سی سی ڈی کے بھی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے بھی ڈی جی ہیں، اور ان دنوں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا خوف ہے پنجاب میں۔ آج کل تو خیر سیلاب ہے تو اس وجہ سے شاید وہ اس طرح ان کی سرگرمیاں، ان کی کاروائیاں نہیں ہیں۔ کل بھی ایک میں نے تصویر دیکھی تھی کسی بچے کے ساتھ ناجائزی یا زیادتی کرنے والے ایک نوجوان کی، اور خبر یہ تھی کہ نیفے میں پسٹل چل گیا اس کا، تو باقی آپ سمجھدار ہیں، نیفے میں پسٹل چل گیا۔ تو ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں، کسی خاتون کو، کسی بچی کو چھیڑنے والے، کوئی ایسی 4-5 واقعات پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ویڈیوز آتی ہیں سی سی ٹی وی کی، اور اس کے بعد اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں پتہ چلتا ہے کہ پسٹل چل گئی نیفے میں، یعنی سب پسٹل نیفے میں لے کر چل رہے ہوتے تھے۔ یا پھر مسلسل خبریں آپ کے پاس آتی ہوں گی کہ جی فلاں ملزم جو ہے پولیس کی حراست میں تھا اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو لے کے جایا جا رہا تھا، نشاندہی کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا سی سی ڈی کے پاس، تو وہ سی سی ڈی کی حراست میں تھا، اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی پولیس پارٹی پر، اور وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے جان بحق ہو گیا۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیسی گولی ہے، یہ کیسا ہتھیار ہے جو پولیس کسٹڈی میں ایک ملزم ہوتا ہے، پولیس کی گاڑی میں ہوتا ہے، وہ گولی گھوم پھر کے اگر اس کو ہی لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی، نہ پولیس کی گاڑی کو ٹچ کرتی ہے، نہ گاڑی کی چادر کو، شیٹ کو پھاڑ کر اندر جاتی ہے، یہ کیسی گولی ہے؟ تو بہرحال، لیکن اس سے مریم نواز صاحبہ بہت خوش ہے کارکردگی سے، ظاہر ہے فوری طور پر تو امن ہو جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کسی صورت قابل تقلید یا قابل ستائش عمل نہیں ہے کہ ملزموں کو عدالتوں میں جانے ہی نہ دیا جائے، فیصلہ پار کر کے کیا جائے۔ اس طرح کے سوالات تو اٹھائے جاتے رہے، لیکن میں نے یہ جو تمہید باندھی ہے سی سی ڈی کی، سی سی ڈی کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، وہی اینٹی کرپشن کے سربراہ بھی ہیں پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے۔ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالک کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے 11,000 کینالز پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب انہوں نے بنا رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ الزام صرف ایک پر نہیں ہے، اور ان دنوں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہے اسی وجہ سے بھی گرم ہے کہ سیلاب نے بڑے بڑوں کو بے نقاب کر دیا ہوا۔ یعنی سب سے پہلے راولپنڈی میں آپ نے دیکھا کہ طوفانی بارشیں ہوئیں، چکری تک جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی وہ ساری کی ساری چھتوں تک پانی تھا، ڈوب گئی۔ پتہ چلا کہ جناب وہ تو ندی نالوں کے اوپر بنائی گئی تھی، ندی نالوں کو بند کر کے بنایا گیا تھا۔ تب تک کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تک اس وقت بھی ہم چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ بلو ورلڈ سٹی، یہ کیپٹل سٹی، یہ فلاں سٹی، یہ فلاں سٹی، باقیوں کے نام سب کو پتہ ہیں۔ جب آپ موٹر ویز پر جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کراس کرتے ہیں چکری یا کلر کار کراس کرتے ہیں، تو آپ کو دونوں طرف بس لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنا پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں اور وہاں پر نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں۔
اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں نا، وہ پہاڑ صرف پہاڑ نہیں ہے، وہ پہاڑ کے پتھریلے ٹیلے نہیں ہیں، ان پہاڑوں کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، ان پہاڑوں کے نیچے نالے بہہ رہے ہیں، برساتی نالے وہ چل رہے ہوتے ہیں جب برسات ہوتی ہے، وہ پانی کو لے جا کر دریائے سواں میں یا دوسرے نالوں میں چھوڑتے ہیں، جو وہاں سے ہوتا پانی جو ہے وہ دریائے سندھ تک چلا جاتا ہے، تو راستے روک دیے گئے۔ میں نے کئی بار کہا کہ جی یہ ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لیا گیا، لیکن جب لاہور میں راوی بھپرا، راوی بلکہ بھپرا نہیں تھا، راوی کے اندر سوسائٹیز بنائی گئی، آبادیاں بنائی گئی، اب روڈا ہے، آج کل روڈا والے وہ اپنے نقشے نکال کر دکھا رہے ہیں کہ جی ہم راوی سے باہر ہیں، بھائی وہ 1.5 لاکھ ایکڑ زمین کدھر ہے، وہ ان کے مکین کدھر ہیں، وہ جو پرانے کاشتکار تھے، کسان تھے، ہاری تھے، مزارے تھے، وہ کدھر ہیں؟ ان کی زمین چھین کر آپ شہر و آباد کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جی راوی کے اندر ایک بڑی سی جھیل بنائیں گے، پھر جھیل میں جہاز چلیں گے، عجیب و غریب قسم کے خواب۔ تو روڈا تو ٹھہرا سرکاری، لیکن سب سے بڑا نام جو اچھالا گیا علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ علیم خان اس وجہ سے لائم لائٹس میں آئے کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی ان کے پیچھے پڑ گئی، دوسرا یہ کہ جنرلی ان کی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر پانی آ گیا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے دوست ہیں، سابق ریٹائرڈ جج ہیں راجہ ارشد صاحب، ہم جب اس سوسائٹی میں گئے تھے کچھ ماہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوسائٹی تو دریا کے اندر بنی ہوئی ہے، لوکل لوگوں کو پتہ ہے کدھر بنی ہے۔ تو راوی کے اندر سوسائٹی بنی ہے، اور سوسائٹی عمران خان کے بقول کہ وہ غیر قانونی سوسائٹی تھی، پھر اس کی منظوریاں کیسے کب کس نے دیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ موجودہ حکومت چاہے وفاقی ہے چاہے صوبائی ہے، سب اس میں ملوث۔ تو نام اچھالا گیا علیم خان کا، اور جنرلی ظاہر ہے وہ ایک سوسائٹی ایسی ہے جو کو کسی طور پر بھی این او سی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو مل گیا۔ اب علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بند باندھیں گے دریا کے، دریا کے اوپر بند کوئی پرائیویٹ سوسائٹی والا باندھ ہی نہیں سکتا، دریا کے اوپر تو اریگیشن ہی بند باندھ سکتا ہے، وہی کر سکتے ہیں کام۔ یہاں تو میں عجیب دیکھ رہا ہوں کہ جی روڈا والے کہہ رہے ہیں ہم نے بند باندھ دیا، جی روڈا کیسے دریا کے اوپر بند باندھ سکتا ہے، پتہ نہیں، بہرحال ہو سکتا ہے قانون بنایا ہو۔ تو جناب جب یہ معاملہ اچھلا، یعنی لاہور پر بات آئی، اور آنی بھی چاہیے، لاہور پر بات آئے تو نوٹس بھی ہونا چاہیے، تو جب لاہور پر بات آئی یعنی بالکل قریب کہ ناک کے نیچے یہ کچھ ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھتے ہیں، وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھتی ہیں، ساری ایڈمنسٹریشن یہاں بیٹھتی ہے، تو یہ لاہور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جناب نوٹس لیا گیا، اور ٹوکن کے طور پر ایک تھیم پارک سٹی ہے، اس کے مالک بتائے جا رہے خوشی محمد صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جیو نیوز جو خبر دے رہا ہے اس کے مطابق اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے جو انہوں نے گفتگو کی ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب نے، ڈی جی اینٹی کرپشن، انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے، اور روڈا اور ایل ڈی اے کو سمن جاری کر دیے گئے ہیں، اور دونوں محکموں سے ہاؤسنگ اسکیموں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ دریا راوی کے اطراف بنائی گئی ہاؤسنگ اسکیموں کا ریکارڈ منگوا لیا ہے۔ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوشی محمد صاحب ہیں جو تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر ہیں، ان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو کیا گیا ہے گرفتار۔ اور سہیل ظفر چٹھا نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو گرفتار کیا گیا، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنانے میں ایل ڈی افسران بھی ملوث ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک پر 8 ارب روپے دبئی منتقل کرنے کا الزام بھی ہے، اور 11,000 کینال کی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ٹھوکر نیاز بیگ کے نزدیک بنائی گئی۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اب یہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ صرف اس اسکیم کے لیے وسیع ہوگا، یا پرٹیکولر وہ بات کر رہے ہیں کہ دریائے راوی کے ارد گرد بنائی گئی ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ میں پچھلے دنوں ہم جا رہے تھے دریائے راوی کو، جیسے آپ کراس کرتے ہو یہاں لاہور سے جاتے ہوئے، تو راوی کے بالکل پل کے کنارے کے اوپر ایک میٹرو ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، کیا ہے، کیوں اجازت ملی ہے۔ وہ نیچے پھر راوی کے اندر ہی جاتی ہے، جس کو ہم کچا کہہ لیں، اس کے اندر جاتی ہے، وہ اس کی راہداری مین روڈ سے اندر نیچے بالکل۔ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیوں بن رہی ہے، کس نے اجازت دی ہے؟
تو وہاں تک یہ رہے گا دائرہ. سہیل ظفر چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دائرہ بڑھایا جائے گا, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے کہ کرپشن میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تو معاملہ صرف LDA کے افسران تک رہے گا, یا پھر یہ معاملہ لاہور کی اس سوسائٹی سے ہوتا ہوا علیم خان کی سوسائٹی میں جائے گا؟ علیم خان کی گرفتاری سے ہوتے ہوئے معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد جائے گا, چکری جائے گا. چکری میں جہاں پر ایک سنو ٹی وی کے مالک جو ہیں بلوورڈ سٹی والے جو ہیں, ان کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, انہوں نے بھی ندی نالوں کو تہس نہس کر کے رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے زمین خریدی ہو, لیکن ندی نالے بند کرنا وہ تو الیگل ہے, غیر قانونی ہے. ہو سکتا ہے وہاں تک معاملہ جائے. ملک ریاض صاحب پہلے ہی زیر عتاب ہیں, تو کئی اور اس میں آ سکتے ہیں جو کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو شروعات ہے, دائرہ وسیع ہو سکتا ہے. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا معاملہ جی ایک لوٹ مار کا میں نے گزارش کی. ہمارے دوست ہیں جلال پور میں, اور راؤ شہزاد صاحب, انہوں نے, ان کا جو گاؤں ہے وہ ابھی تک محفوظ ہے ستلج کی لہروں سے, لیکن ان کی زمین جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری ڈوب گئی ہے. ان کی کھیتی باڑی ساری, ان کے باغات سب ڈوب گئے, ٹیوب ویلز وغیرہ. آج ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ ظاہر کسان ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں, ان کی ساری جمع پونجی ہوتی ہے. انہوں نے کہا چلیں چھوڑے صحیح, بن گیا سب کچھ, کوئی مسئلہ کو نہیں, فصل ول تھی پوسی. لیکن جو بات انہوں نے کہی نا وہ بڑی, مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان جو کفن لوٹنے والے نہیں ہوتے جس طرح, اس طرح کا رویہ لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس جو ایک بکری تھی جس کی قیمت 39,000 سے زیادہ لگی تھی سیلاب سے پہلے, اب وہ 26,000 میں ترلے منتے کر کے انہوں نے بیچی ہے. ضرورت ہے, پیسے چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک بھینس تھی جو 1 ماہ پہلے تک 4.5 لاکھ مالک کو کہہ گئے تھے کہ جی بیچ دو, ہمیں دے دو. انہوں نے بڑی نازر و نخروں سے پالی ہوئی, گھر کی پالی ہوئی بھینس, اسی گھر میں مطلب پیدا ہوئی, پیدا کر کے جو جوٹی کو بڑا کیا گیا, بڑی ہو گئی بھینس, بڑی خوبصورت بھینس. ظاہر مجبوری ہو گئی, سب کچھ ڈوب گیا, روزگار ہے نہیں, کب تک بندہ سرکاری اس کا انتظار کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا سارا کچھ دریا کے اندر گھر باہر تھے, تو اب ان کو امداد بھی نہیں مل سکتی کہ آپ کے گھر تو ڈوبے نہیں, حالانکہ روزی روٹی تو کا ذریعہ تو سارا ختم ہو گیا نا. تو انہوں نے, وہ سفید پوش لوگ, انہوں نے وہ بھی بیچنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا دے 4.5 لاکھ, 1.5 لاکھ میں بھی جو ہے وہ احسان کر کے مویشی کے بیپاری جو ہیں وہ ان سے لے گئے. یعنی کہاں 4.5 لاکھ, کہاں 1.5 لاکھ. یہ لوٹ مار جو ہوتی ہے نا, یہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے, زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اب ظاہر ہے اس کا کوئی احتساب بھی نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہو سکتا. ابھی ایک بندہ وہ کہے گا میری 4.5 لاکھ کی ہے, انہوں نے 1.5 لاکھ میں خریدی ہے, تو کہ ٹھیک ہے اب تھی نہ بیچو بھائی. وہ تو مجبوری, اب مجبوریاں جو ہیں وہ انسانوں کی وہ لوٹی جا رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے, بڑی مزیدار ویڈیو ہے. ان کی ہر ویڈیو کے دونوں پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے. مخالفین نیگیٹو دیکھ رہے ہیں, حمایتی پازیٹیو دیکھ رہے ہیں. تو کشتی میں کیوں بیٹھی تھیں, دریا کے اندر کیوں گئی تھیں, یا وہ صاحباں کیوں لگایا ہوا تھا, یا طرح طرح کی باتیں. مخالفین جو بات کرتے ہیں, حمایت کرنے والے پھر ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جو اس طرح سیلاب میں پھر رہی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ جی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. ہو سکتا ہے سب سے بڑا ہو, سیلاب بہت بڑا ہے اور وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. 800 سے زیادہ ریسکیو کی کشتیاں چل رہی ہیں پنجاب میں. ایک ویڈیو بڑی مزیدار ہے, ملتان کے علاقے میں مریم نواز صاحبہ پانی میں اس کیمپ میں جاتی ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں, تصویریں بنوائی ہیں. وہ ایک بچی سے بات کرتی ہیں, ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, تو بچی کہتی ہے گڑیا فاطمہ, شاید اس طرح کا نام. تو مریم نواز کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے بھی گھر میں سب گڑیا کہتے ہیں اور میں گڑیا ہوں. اور وہ کلپ بڑا وائرل ہے مریم نواز صاحبہ کا. ایک اور چیز جو مریم نواز صاحبہ نے تصویریں شیئر کی ہیں, جو انہوں نے جو متاثرین کے لیے جو خوراک کا اہتمام جو کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے, اس کے جو ویژولز وہ دکھا رہی ہیں کہ اگر تو ایسی ہی خوراک اسی طرح کی پیکنگ میں, فروٹ چاٹ بھی ہے, بریانی بھی ہے, اور وہ ایک افسر کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان کو چکن ناشتے میں اپنا چکن چنے کھلائے ہیں. نان بڑا اوکھا ہوتا ہے پہنچانا, سیلاب میں اکثر بریانی چلتی ہے, پلاؤ چلتا ہے کہ جی وہ آسان بھی ہے
اور اس کو تقسیم کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ روٹی بھی دے رہے ہیں، مطلب نان بھی دے رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح یہ بڑی اچھی خدمت ہے اگر کی جا رہی ہے، اور اگر جو مریم نواز صاحبہ کو دکھایا جا رہا ہے وہی سیلاب متاثرین تک پہنچ رہا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ جو متاثرین کے لیے کیمپ لگتے ہیں اس کے بعد وہ متاثرین بھی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اور تمبو شمبو بھی اکھاڑ لیے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد۔ انتظامیہ اس طرح ماموں بناتی ہے، ہر کسی کو بناتی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جس طرح روزانہ جا رہی ہیں فیلڈ میں تو ان کو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ماموں بنایا جا سکتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ پورا نہ صحیح، اس کا کوئی 50% بھی ہو رہا ہو، تب بھی لوگ اس سے خوش ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔